وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی سجود الشکر سجدہ شکر کا بیان۔ کسی دینی یا دنیاوی خبر کو سن کر سجدے میں گر جانا اسے سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ علماء کے 3 طبقے ہیں اس میں۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں نا اتنا کم ہے، کیونکہ ہمارے پاس جس طرح کتابیں پہنچی ہیں آج سے 200 سال پہلے نہیں پہنچی تھی۔ ساری زندگی گزر جاتی تھی، کتاب ہی نہیں ملتی تھی، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کتاب بھی ہے۔ اب تو جناب ایک تو ماشاءاللہ لاہور کی کوئی ایسی مارکیٹ نہیں جہاں کتابیں نہیں ملتی۔ اردو بازار چلے جائیں، داتا دربار چلے جائیں اور وہ کتابوں کی بھرمار ہے جی۔ کویت کا، لبنان کا، مصر کا، سعودیہ کا، شام کا، عراق، سب کتابیں ادھر پڑھی ہوئی۔ پہلے لوگ جاتے تھے پھر لے کے آتے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا، جو جتنا پڑھتا تھا نا جی صرف اس کے ذہن میں اتنے ہی مسئلے ہوتے تھے، اس سے زیادہ وہ نہیں سیکھ سکتا تھا۔ پہلے لوگ سجدہ شکر کو بدعت اور ممنوع کہتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان بیچاروں نے پڑھا ہی کوئی نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ایک چیز جو حضور سے ثابت ہو گئی تو پھر وہ بدعت کیسے ہو گئی؟ دوسرا، جو لوگ زیادہ تھوڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، جن کا باہر آنا جانا تھا، جو باہر کی کتابیں بھی پڑھتے تھے، حدیث کی دوسری کتابیں بھی پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے بھائی یہ آپ بات غلط کر رہے ہیں، بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ بدعت اور سنت بالکل اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ جو حضور کے عمل کے خلاف ہو، دین کے اندر تحریف ہو، وہ بدعت ہے۔ جو عین عمل رسول ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ تو یہ بالکل اپوزٹ، یہ بہت بڑا کلام تھا۔ اس لیے بعض علماء نے احتیاط برتتے ہوئے انہوں نے اس کو نہ بدعت کہا نہ سنت کہا، انہوں نے مکروہ لکھ دیا۔ بات وہی آگی نا، بیچاروں کو نہیں پتہ تھا، کتابیں نہیں تھیں۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیسے ہے۔ سب سے پہلے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جس وقت آپ نے ابو جہل کا سر دیکھا، یہ میں حدیث پاک بھی تلاوت کر دیتا ہوں۔ کہ نبی وکرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه امر سرورا او يسر به خر ساجدا شاکرا للہ تعالی، رواہ ابو داؤد والترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری پہنچتی یا آپ خوش ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ حضرت امام الانبیاء کے سامنے جب ابو جہل کا سر لایا گیا تو حضور سجدہ شکر میں گر گئے۔ ہاں جی، مسلمہ کذاب جب قتل ہوا تو آپ سرکار سجدہ شکر ادا آپ نے فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے ذو الصدیہ خارجی کے قتل کی خبر سنی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور کعب ابن مالک قبول توبہ کی بشارت پر سجدہ شکر میں گر گئے۔ ہمارے صحابہ سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشی کی خبر سننے پر سجدے میں جانا، سجدہ شکر ادا کرنا، یہ سنت اور ثابت ہے۔ آگے حدیث عن ابی جعفر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا من النقاشین فخر ساجدا، رواہ دارقطنی مرسلا وفی شرح سنہ لفظ المصابیح۔ حضرت ابو جعفر، ہاں جی، یہ حضرت امام جعفر کے بیٹے ہیں۔ یہ نبی اکرم امام جعفر یعنی امام زین العابدین، یہ حضرت علی المرتضیٰ کی لڑی میں سے ہیں۔ ہاں جی، حضرت امام حسن حسین کے بیٹے ہیں اور امام حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ناقص الخلقت، لوگوں میں سے کسی کو دیکھا تو آپ سجدے میں گر گئے۔ ناقص الخلقت کہتے ہیں جس کا بازو نہ ہو، ٹانگیں نہ ہوں، اندھا ہو، وہ جس کی پوری تخلیق نہ ہوئی ہو، خلق نہ ہوا ہو۔ وہ جب بھی آپ اس کو دیکھتے تھے سجدے میں گر جاتے تھے، یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر نہیں تو نے ہمیں پورا پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں پورے عذاب بخشے کہ بلا میں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ جس کو اونچا سنتا ہے نا جی، وہ بیچارہ آدھا پاگل ہو جاتا ہے، وہ پتہ نہیں لگتا کیا بندہ بات کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ اور پوچھ رہا ہوتا ہے، بندہ کوئی اور جواب دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب بڑا افسوس ہوا آپ کی والدہ فوت ہو گئی، وہ کہتا ہے یار بڑا مزہ آیا سفر کر کے۔ وہ بالکل نا بندہ پاگل ہو جاتا ہے، مانی بالکل۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپاہج کو دیکھا، آپ نے سجدہ شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پورا پیدا فرمایا۔
دوسری روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بگڑی شکل والے کو دیکھا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت علماء فرماتے ہیں کہ دینی آفت زدہ لوگ کو دیکھ کر بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے، جن بیچاروں کے پاس دین ہے ہی نہیں نا، دین سے فارغ ہے، پہلے کچھ نہیں ہوگا لیکن کر مناظرہ رہے ہوں گے۔ وہ مناظرہ ایک فن ہے یار، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ پہلے کچھ نہیں ہونا لیکن کرنا مناظرہ ہے، پہلے کچھ بھی نہیں ہے تو شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ہے تو نے ہمیں نماز کی توفیق دے دی، تو نے ہمیں دین کی سمجھ دے دی۔ حضرت جی دین ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آتا، یہ ایک پاکیزہ زمین، دل کی پاکیزہ زمین ہونا ضروری شرط ہے، سینے کا پاک ہونا، منور ہونا شرط ہے، پھر اللہ کا نور اندر داخل ہوتا ہے۔ اگر یہیں خرابی ہوگی، جتنا مرضی بیج ڈالو، یہ منور نہیں ہونے والا۔ یہاں پر بیٹھے کیا سارے حافظ قرآن ہیں؟ نہیں یار۔ کیا سارے عالم دین ہیں؟ نہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، یہ اللہ سینوں کو دیکھتا ہے، پاکیزہ سینے، منور سینے۔ پھر اس کے بعد ہماری اپنی محنت ہوتی ہے جی، ہم جھولی چوک بن جائیں، اللہ واسطے مینو دیو جی، اللہ واسطے مینو دیو جی، یا پھر خوددار ہو کے اللہ کے دین کی خدمت کریں، یہ ہماری اپنی مرضی۔ نعمت ملنے کے بعد شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، یہ نہ شکری کرنی۔ میرے پاس دنیا قرآن اور حدیث کی صورت میں دنیا کا ایسا خزانہ ہے قبلہ، کائنات عالم میں کوئی میں کسی کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں۔ میرے سینے میں اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر نعمت ہی کوئی نہیں۔ میرے پاس جو ہے مرنے کے بعد قبر میں بھی میرے ساتھ ہوگا، حشر میں اٹھنے کے بعد وہاں پر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ قرآن نے نہ میرا، حدیث نے نہ میرا یہاں پہ ساتھ چھوڑا ہے، نہ قبر میں چھوڑنا ہے، نہ حشر میں چھوڑنا ہے۔ پیسہ دنیا کا دنیا میں رہ جائے گا، قبر میں بھی ساتھ نہیں جانا، حشر میں بھی ساتھ نہیں جانا۔ کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جو مرضی ہیں، ہاں جی تو ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے، تیری ساری ڈگریاں قبر سے اوپر تک ہیں، قبر سے نیچے کوئی ڈگری نہیں۔ حشر والے دن کوئی ڈگری نہیں، حشر والے دن ایک ڈگری ہوگی۔ حضور فرماتے حافظ قرآن کو ان کے ماں باپ کو ایسا سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا تاج پہنا جائے گا، پورا عالم حشر دیکھے گا، واہ 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 واہ، حافظ صاحب کے ماں باپ آ گئے، حافظ صاحب کے ماں باپ۔ عالم دین کو وہ پروٹوکول دیا جائے گا، پورا حشر دیکھے گا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات، وی آئی پی پروٹوکول اس نے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مصیبت میں پھنس جائے تو یا اس کو دیکھے تو یہ دعا کیا کرے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک اللہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا ہر دینی اور دنیاوی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جائے تو انشاءاللہ پڑھنے والا اس مصیبت سے دور رہے گا۔ دنیاوی مصیبت والے کو دیکھ کر آہستہ پڑھے، فاسق اور بدکار کو دیکھ کر آواز سے پڑھے تاکہ اسے عبرت ہو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ